حضرت حبیب بن زید کا ترپا دینے والا واقعہ۔ خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ بھی ایک مرتبہ لازمی سنیے گا۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں نبی آپ ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا پھر یہ معاہدہ کر لیں آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں لکھوایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کا کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمایا، کون لے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے، اس کے پیچھے بھی بندے ہیں جن کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چابری فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجور بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ اٹھا کر کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گر کر مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا؟ حضور نے اپنا نیزہ دیا، گوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کر جانا اس کذاب کے گھر میں۔ وہ صحابی بھی عقیدت سے جھکا اور کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار پر گئے۔ وہاں پر ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت بن زید تھا، جب دربار پر پہنچا تو نیزہ زور سے زمین پر گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کر کہتا ہے، کون ہو؟ اس نے گرا کر کہا، تجھے دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بھی بتاتے ہیں ہم نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا، تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، وہ خط کو خود نہیں تھے پڑھتے، ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ خط کو پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا اور کہا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ تو یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حاضر حضرت حبیب بن زید کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جس کو میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ وہ سارے سمندروں کا پانی بہا دے تو پھر بھی تیرا جھوٹ دھل نہیں سکتا۔ مسلمہ غصے سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، میرے سارے سپاہی خنجر، نیزے، تیر اور تلواریں لیے کھڑے ہیں، وہ میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے چلنا شروع کیا ہے۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تو میں نے پلٹ کر بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے وہ کر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا۔ کہنے لگا، اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں بدر سے لے کر تبوک تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ فرمانے لگا، تم بڑا نادان ہے، تو ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپ گئے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کائنات نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ مزید ایسے اسلامی واقعات اور دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔